آج ہم جو مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا ذمیہ سے دو ذمیوں کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں۔ مسلمان کا کسی یہودی یا نصرانی عورت سے اگر نکاح ہو رہا ہو تو اسی کے مذہب کے دو گواہوں کے سامنے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو 226 صفحہ پر 326 صفحہ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ۔ اب ہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ قال وَإِن تزوج مسلم ذمیۃ بشہادۃ ذمیین۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کیا، اگر شادی کی مسلمان نے ایک ذمیہ عورت سے بشہادۃ ذمیین، دو ذمیوں کی گواہی کے ساتھ، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، تو جائز ہے ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ و زفر رحمہ اللہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ امام محمد اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس طرح نکاح۔ لأن السماع فی النکاح شہادۃ، اس لیے کہ نکاح میں سننا گواہی ہے۔ ولا شہادۃ للکافر علی المسلم، اور مسلمان کے خلاف کافر کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ فکأنہما لم یسمعا کلام المسلم، تو گویا کہ انہوں نے مسلمان کی بات سنی ہی نہیں۔ ولہما ان الشہادۃ شرطت فی النکاح، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ گواہی نکاح میں مشروط ہے، علی اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت نکاح میں مشروط ہے، یعنی ملک بزا کے ثابت کرنے کے اعتبار سے، اس کے عظمت والی جگہ میں وارد ہونے کی وجہ سے، اس کے عظمت والی جگہ میں ہونے کی وجہ سے، لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کے واجب ہونے کے اعتبار سے۔ اذ لا شہادۃ تشترط فی لزوم المال، کہ مال کے لازم ہونے میں کوئی شہادت مشروط نہیں ہے۔ وہما شاہدان علیہا بخلاف، اور وہ دونوں ذمی اس کے خلاف گواہ ہیں۔ بخلاف ما اذ لم یسمعا کلام الزوج، برخلاف اس کے کہ جب انہوں نے شادی کا کلام سنا ہی نہیں۔ لأن العقد ينعقد بکلامہما، اس لیے کہ عقد ان دونوں کے کلام سے ہی منعقد ہوتا ہے۔ والشہادۃ شرطت علی العقد، اور عقد میں شہادت مشروط ہے۔ اب آگے بھی دوسرا مسئلہ دیکھیں، دوسرے مسئلے کا ترجمہ دیکھیں۔ ومن امر رجلا، اور ومن امر رجلا بأن یزوج ابنتہ، اور جس شخص نے کسی مرد کو حکم دیا کہ وہ اس کی بیٹی کا نکاح کر دے، چھوٹی بیٹی کا، بأن یزوج ابنتہ الصغیرۃ، کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے، فزوجہا، پھر اس نے اس کا نکاح کر دیا۔ والاب حاضر بشہادۃ رجل، اور باپ ایک مرد کی گواہی کے ساتھ حاضر ہے، سواہما، ان دونوں کے علاوہ۔ سواہما میں ہما کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ اس آدمی کی طرف جس کو باپ نے وکیل بنایا تھا، اور باپ کی طرف، ان دونوں کی طرف ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ سواہما، تو ہم اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر لفظی نہ کریں
کہ باپ حاضر ہو اور باپ حاضر ہو وکیل اور باپ کے علاوہ ایک مرد کی گواہی کے ساتھ، جاز النکاح، تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس، اس لیے کہ باپ مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے عاقد مانا جاتا ہے، عاقد نکاح مانا جاتا ہے۔ فیکون الوکیل سفیرا او معبرا، تو وکیل جو ہے وہ ایلچی ہوگا یا الفاظ کو نقل کرنے والا ہوگا۔ فیبقى المزوج شاہدا، تو شادی کرنے والا جو ہے یعنی جو وکیل ہے وہ صرف گواہ ہی رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، اور اگر والد غائب ہو نکاح کے وقت تو جائز نہیں ہے۔ لأن المجلس مختلف، اس لیے کہ مجلس مختلف ہے۔ فلا يمكن ان يجعل الأب مباشرا، تو ممکن نہیں ہے کہ باپ کو نکاح کا عاقد ٹھہرا لیا جائے۔ وعلى هذا اذا زوج الأب ابنته، اور اسی سے یہ بات بھی ہے کہ جب باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، البالغۃ، بالغ بیٹی کا، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی حاضری میں، ان کانت حاضرۃ جاز، اگر وہ لڑکی حاضر ہے تو جائز نکاح، وان کانت غائبۃ لا یجوز، اور اگر وہ غائب ہے تو نکاح جائز نہیں ہے۔ اب آپ تشریح دیکھیں پہلے مسئلے کی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان نے ذمیہ عورت سے نکاح کیا ذمیوں ہی کی گواہی کے ساتھ، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہے شاہدین کے لیے مسلمان ہونا شرط بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا یہ مسئلہ اسی کے آگے کا ہے کہ ذمی وہ کافر لوگ ہیں جو ملک اسلام میں فرما برداری اور ذمہ داری پر رہتے ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، سب ذمی ہیں اگر وہ فرما برداری اور ذمہ داری کے ساتھ رہتے ہیں، اگر انہوں نے وعدہ نبھا رہے ہیں صحیح سے رہنے کا مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن وطن میں ذمیہ سے مراد اہل کتاب اور یہودی یا نصرانی ہیں، کیونکہ مسلمان کا نکاح صرف کتابیہ عورت سے ہی ہو سکتا ہے، غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ذمیہ کے اندر صرف اہل کتاب مراد لیا جائے گا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں، امام محمد اور ظفر رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کے۔ امام محمد اور ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے سننے کا نام ہی گواہی ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ بات ہوئی کہ جیسے ذمیوں نے مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں، تو ان حضرات نے سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا ہے کہ جب مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی قبول نہیں ہے تو نکاح میں بھی ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے مسلمان کی بات سنی ہی نہیں، اور جب بات سنی ہی نہیں تو شہادت بھی نہیں ہوئی، لہذا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ملک بضاع ثابت کیا جاتا ہے شوہر کے لیے، دوسرا ہے کہ عورت کے لیے شوہر پر مال مہر واجب ہوتا ہے۔ یہ بات مانی جاتی ہے کہ گواہی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو احترام کے قابل ہو، اور بضاع جو ہے قابل احترام ہے، ملک بضاع، لیکن مال کے لازم ہونے میں کوئی احترام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر نکاح کے وقت مال کا ذکر نہ کیا جائے،
تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نکاح میں گواہی ملک بضاع علی الزوجہ کو شوہر کے واسطے سے ثابت کرنے کے لیے ہے، یعنی شوہر کے واسطے سے عورت کا ملک بضاع ثابت کرنے کے لیے گواہی ہوتی ہے، نہ کہ شوہر پر مال کو واجب کرنے کے لیے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ گواہی مسلمان شوہر کے حق میں ہے، نہ کہ اس کے خلاف، اور یہ گواہی ذمہ عورت کے خلاف ہے۔ کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، اگرچہ خلاف قبول نہیں کی جاتی۔ لہذا دو ذمیوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام محمد رضوفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ سماع کو عدم سماع پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عدم سماع پر سماع کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ بالکل غلط قیاس ہے، کیونکہ اگر کسی نے سنا ہے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اس نے نہیں سنا، یہ بالکل غلط ہے، قیاس مع الفارق ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، آخر میں ہم یہی کہیں گے۔ اور اب ہم دوسرا مسئلہ پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی آدمی کو کرنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے باپ کے ساتھ ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کرا دیا، تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس نے ایک ہی گواہ رکھا تھا۔ اور اس میں تیسرا مسئلہ اس میں یہی آ جاتا ہے کہ باپ نے بالغہ بیٹی کا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کرا دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جواز نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی دوسرے مرد کو کرنے کو کہا، یعنی کسی دوسرے مرد کو وکیل بنایا نکاح کے لیے، تو اب اس وکیل نے اس صغیرہ کا نکاح کر دیا ایک گواہ کی موجودگی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑکی کا باپ مجلس نکاح میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو باپ کو عاقد نکاح مان لیا جائے گا، یعنی نکاح کا عقد کرنے والا مان لیا جائے گا، اور وکیل کو دوسرا گواہ، کیونکہ نکاح میں حقوق نکاح موکل کی طرف لوٹتے ہیں، نکاح کے حقوق موکل کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو وکیل صرف الفاظ کو اپنے منہ سے ادا کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اب عاقد یعنی باپ کے علاوہ دو گواہ پائے گئے، وکیل اور ایک جو گواہ باپ لے کر آیا تھا یا وکیل لے کر آیا، جو بھی لے کر آیا تھا، باپ کے علاوہ جو دو آدمی ہیں ان دونوں کو گواہ مان لیا جائے گا، تو نکاح درست ہوگا۔ اور اگر باپ مجلس میں موجود نہیں تھا نکاح کی، تو اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ مجلس کے اختلاف کی وجہ سے باپ کو عاقد نکاح قرار دینا ممکن نہیں رہا، مجلس مختلف ہو گئی، اس لیے باپ اس وقت نہیں تھا جب نکاح ہو رہا تھا، اور باپ بعد میں اگر باپ سے پوچھا جائے، لیکن یہ غلط ہے، مجلس الگ الگ ہو گئی ہے، اس لیے باپ کو عاقد نکاح مانا ہی نہیں جا سکتا، اس وقت باپ نے عقد کرایا ہی نہیں، تو صرف وکیل ہی عاقد ہوگا اس وقت۔ اس صورت میں صرف ایک ہی گواہ باقی رہا، اس وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ باپ نے اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کیا ایک گواہ کی موجودگی میں۔ اب اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود ہے تو نکاح درست ہے۔ اس طرح کہ لڑکی کو عاقد اور باپ کو دوسرا گواہ بنا دیا جائے گا۔ لڑکی کو عاقد بنا دیا جائے گا، یعنی لڑکی خود کہے گی کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، نکحت منک،
لڑکا بولے گا قبل تو، پھر اس طرح ہی اگر لڑکے کا ولی ہو وغیرہ تو وہ اگر لڑکے کا ولی پوچھے گا، یا صرف لڑکا بھی اس طرف سے صرف لڑکا ہی وہ عاقد ہے، تو اس بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں تھی تو اس صورت میں لڑکی کو عاقد قرار دینا ممکن نہیں ہے، باپ عاقد ہوگا۔ اب صرف ایک ہی گواہ باقی رہا، اس لیے نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکی اس وقت موجود ہے اور لڑکی نے خود عقد کیا اور باپ اور ایک گواہ جو تھے دونوں مل کے گواہ بن گئے، تو اس طرح 2 گواہ ہو گئے اور نکاح ہو جائے گا۔ اب اس سے کچھ مسئلے نکلتے ہیں جو یہ ہیں کہ صرف 4 عورتوں کی کچھ مسئلے ایسے ہیں جو نکاح کے بارے میں ہیں اور ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف 4 عورتوں کی گواہی بغیر مرد کے جائز نہیں ہے، ایک مرد 2 عورتوں کی گواہی جائز ہے، درست ہے۔ قاضی خان، ابن حزم ظاہری، ان کے نزدیک جائز ہے 4 عورتوں کی گواہی۔ دونوں گواہوں کا عاقدین کا کلام ایک وقت سننا شرط ہے۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ دونوں گواہ ایک وقت ہی کلام سنیں، لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول، یعنی جس نے عقد کرایا ہے، جس نے کہا ہے کہ کیا تمہیں نکاح قبول ہے، میرے بیٹے سے میں نے تمہارا نکاح کیا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ایجاب کے، یعنی یہ ایجاب و قبول سننا شرط ہے ایک وقت میں گواہوں کا۔ چنانچہ اگر ایک گواہ نے ایجاب و قبول سنا، پھر دوسرے گواہ کو سنایا، یا کسی اور نے دوسرے گواہ کو چلا کر سنا دیا اسی وقت، اس کے یعنی ایجاب و قبول کے فوراً بعد، تو اس طرح جائز نہیں ہے، ایک ہی وقت سننا ضروری ہے۔ حقلے اور گونگے کی گواہی اگر اس شرط پر کہ وہ سنتا ہو تو جائز ہے، سوتے ہوئے اور بالکل بہرے کی گواہی جائز نہیں۔ گواہوں کا سننے کے ساتھ سمجھنا بھی شرط ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ نشہ کی حالت میں گواہی بشرطے کہ سمجھیں جائز ہے۔ اگر کوئی نشے میں ہو اور وہ اس وقت سمجھ رہا ہو بات کو تو گواہی جائز ہے، اگرچہ ہوش کے بعد یاد نہ ہو، کیونکہ وہ بڑی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہوش کے بعد یاد نہیں رہتا، کبھی کسی کو یاد بھی آ جاتا ہے یا کافی وقت بعد یاد آ جاتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی گواہی پر نکاح کیا تو جائز ہے، جائز نہیں، اللہ اور رسول کی گواہی میں نکاح کیا تو بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر انسان کی گواہی کو شرط کیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان تک صرف ہمارا کلام، ہمارا سلام پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ ہر چیز حاضر ناظر ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے خلاف یا کسی کے لیے اس کو گواہ بنایا جا سکے، اس کو تو ہر حق معلوم ہے۔ اور سوتے ہوئے اور بالکل بہرے کی گواہی جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی گواہی پر نکاح کیا تو جائز نہیں ہے۔ کہیں عورت نے فلاں مرد کے نکاح میں اپنے آپ کو دے دیا، یا ولی یا فضولی نے نکاح کیا، فضولی یعنی کوئی اور آدمی ولی کے علاوہ، اس نے کسی لڑکی کا نکاح کیا، اور جس آدمی سے نکاح کیا وہ اس وقت حاضر نہیں ہے، غائب ہے، اور اس لڑکے کی طرف سے کسی دوسرے شخص نے نکاح کو قبول کیا اور گواہوں نے سنا، پھر اس مرد کو خبر پہنچی، اس نے اجازت دی، حالانکہ اس وقت گواہ نہیں ہے، اجازت کے وقت، لڑکے کی اجازت کے وقت، تو نکاح جائز ہے، بالکل درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے
کسی آدمی سے نکاح کیا اور یا پھر اس کے ولی نے یا کسی اور نے اس کا نکاح کرا دیا اور لڑکے کی طرف سے کوئی غیر نے نکاح قبول کر لیا اور اس وقت دونوں گواہ موجود تھے تو نکاح ہو جائے گا۔ بعد میں لڑکے کی طرف بات پہنچا دی جائے گی تمہارا نکاح اس سے ہوا ہے، اور لڑکے نے اگر اجازت دے دی تو نکاح درست ہے، اگر اجازت نہیں دی تو مطلب نکاح درست نہیں ہے۔ گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت حاضر ہونا شرط ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر ایجاب و قبول کے وقت گواہ نہیں تھے، پھر جب مرد نے اجازت دی اس وقت گواہ حاضر ہیں تو عقد جائز نہیں ہوگا۔ اور نکاح میں کسی طرح کی شرطیں رکھنا جیسے کہ خوبصورتی کی یا تندرستی کی یا کسی عیب کی شرط رکھنا کہ یہ کوئی عیب نہ ہو، اگر نکلا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں رہے گا، اس طرح کی شرطیں رکھ لیں تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن شرط باطل ہو جائے گی، نکاح نہیں ٹوٹے گا اگر ان شرط میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی۔ بعد میں لڑکے کے سب کچھ دیکھنے کے بعد تو اگر یہ شرط نہیں پائی گئی، کوئی عیب نکل گیا کچھ بھی، تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اعلم۔ اب ہم آگے مسئلہ پڑھتے ہیں، فصل فی بیان المحرمات، ان عورتوں کے بیان میں فصل جو کہ حرام کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر محرمات کا بیان آ رہا ہے، تو یہاں پر اس مسئلے میں سوال یہ ہے کہ کیا ماں دادی نانی سے نکاح حرام ہے؟ اب مسئلہ دیکھیے، قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، ولا جداته من قبل الرجال والنساء، اور نہ مردوں اور عورتوں کی جانب سے جدات سے یعنی دادی نانیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم والجدات، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، والجدات اور دادیاں، امہات لکم تمہاری مائیں ہیں، والجدات امہات اور تمہاری دادیاں مائیں ہیں، اذ الام هو الاصل کہ ماں وہ اصل ہے لغت میں، او ثبتت حرمتهن بالاجماع، یا پھر ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ اب حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ قال ولا ببنته لما تلونا، اور نہ اپنی بیٹی سے اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے پہلے تلاوت کی، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے پہلے تلاوت کی، ولا ببنتی ولدہ ولا ببناتی ولدہ، اور نہ اپنے بیٹے کی بیٹی سے یا بیٹیوں سے، وَإِن سَفِلَتْ اگرچہ کتنے ہی نیچے درجے میں ہوں، لِلْإِجْمَاعِ اجماع کی وجہ سے، وَلَا بِأُخْتِهِ اور نہ اپنی بہن سے، وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ اور نہ بہن کی بیٹیوں سے، وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ اور نہ بھائی کی بیٹیوں سے، وَلَا بِعَمَّتِهِ اور نہ اپنی چاچی سے، وَلَا بِخَالَتِهِ اور نہ اپنی خالہ سے، لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، اس لیے کہ ان کی حرمت اس آیت میں منصوص ہے، وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ اور اس میں مختلف چاچیاں، والخالات المتفرقات اور مختلف خالائیں، وبنات الاخوتی المتفرقین اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وغیرہ شامل ہیں، لِأَنَّ جِہَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ اس لیے کہ یہاں پر نام جو ہے عام ہے، اسم
یہاں پر عام ہے تو اس میں چاہے کوئی بھی ہو. وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ، اور اس میں داخل ہیں متفرق خالائیں، متفرق چاچیاں، والخالات المتفرقات، اور مختلف خالائیں، وبنات الاخوہ، اور مختلف بھائیوں کی بیٹیاں. مسئلہ یہ ہے کہ محرمات کون کون ہیں اور کن سے نکاح حرام ہے. تو وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے دو قسم کی ہیں. ایک وہ جن سے کبھی نکاح جائز ہی نہیں، ہمیشہ حرام رہیں گی، مثلا ماں، بہن وغیرہ. دوسرا وہ جو بالفعل حرام ہے، یعنی کسی کام کے انجام دینے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے اور کبھی حلال بھی ہو سکتی ہیں، جیسے غیر کی منکوحہ یا کوئی عدت میں کوئی عورت ہے. پھر محرمہ ہونے کے 7 اسباب ہیں. ایک یہ کہ قرابت خاصہ، خاص رشتہ داری ہو، جیسے بہن، ماں بہن وغیرہ، دادی نانی، یہ سب قرابت خاصہ ہے. یا پھر دوسرا نکاحی رشتہ. نکاحی رشتہ کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، یا کسی کے لیے کچھ مرد حرام ہو جاتے ہیں، جیسے سالی، ساس وغیرہ. تیسرا رضاعت. رضاعت سے بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہوتا، جیسے رضاعی بہن، ماں، اور اس طرف پھر ساری رشتہ داری. ویسے ہی جیسے اپنی رشتہ داری میں حرام ہو جاتے ہیں رشتے، ویسے ہی رضاعت سے بہت سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. چوتھا جمع کرنا. پانچواں مالک ہونا. کسی کا مالک ہے، کوئی باندی ہے، تو پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک آزاد نہ ہو. چھٹا کفر. اگر کوئی کافر ہے تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں. ساتواں آزاد پر باندی کو نکاح میں لانا. اگر کسی شخص کے نکاح میں آزاد عورت ہے تو اس کے اوپر کسی باندی کو نکاح میں نہیں لا سکتا. کسی اور کی باندی اگر ہے، سوچے کہ کسی اور کی باندی سے نکاح کر لے تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ عورت آزاد ہو پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو کتاب میں اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا صاحب ہدایہ نے کہ ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آدمی، اس مرد یا عورت، اس سے نکاح حلال نہیں ہے. اسی طرح دادی اور دادی کی ماں، نانی، نانی کی ماں وغیرہ سے نکاح حلال نہیں ہے. دلیل میں قرآن پاک کی آیت کو پیش کیا ہے. انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وہ آپ کو ابھی ترجمے میں سنا دی گئی ہے. تو اس پر اشکال یہ ہوگا کہ آیت میں امہات کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ دادی نانی کی. بس ان کی حرمت کیسے ثابت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور لغت میں کے معنی اصل اور جڑ کے ہیں. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اصول کو حرام کیا گیا ہے، اور اصول میں دادیاں، نانیاں بھی داخل ہیں. دوسرا جواب یہ دیا کہ ماؤں کی حرمت تو کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہے. اب کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. وہ ہم نیچے چلتے ہیں. بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھانجی، خالہ، ان سے نکاح کیسا ہے؟ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی، سگی بیٹی، جو اس آدمی کی اپنی سگی اولاد ہے، سوتیلی نہیں، سگی بیٹی سے نکاح جائز نہیں. سوتیلی وغیرہ کے بارے میں مسئلہ آپ آگے پڑھیں گے. ابھی یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سگی بیٹی سے نکاح جائز نہیں. وہ بھی اسی مذکورہ آیت کی وجہ سے ہے، حرمت علیکم. اس میں ذکر کیا گیا ہے بناتکم. اور اسی طرح بیٹوں کی بیٹیاں یعنی پوتیاں، بیٹوں کی بیٹیاں یعنی نواسیاں بھی قطعاً حرام ہیں، ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہے. اسی طرح بہن، بھانجیاں، بھتیجیاں، پھوپھی، خالہ سب حرام ہیں. ان کی حرمت اسی آیت میں بیان کی گئی ہے.
آیت حرمت علیکم الخ. تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں. آیت میں مطلقاً پھوپھی، خالہ اور بنات الاخ کا ذکر ہے، لہٰذا حقیقی اور علاتی اور اخیافی سب کو یہی حکم شامل ہوگا، کیونکہ لفظ عمہ، لفظ خالہ وغیرہ سب کو عام ہے. تو چاہے حقیقی ہو، چاہے علاتی خالہ ہو، چاچی ہو یا خیافی ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ سب حرام ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، اور اب آپ آگے انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے. میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہر مسئلے کا ٹائمنگ ڈال دوں گی کہ اگر آپ جو مسئلہ دیکھنا چاہیں، اگر سارے مسئلے نہ سننے چاہیں تو جو مسئلہ دیکھنا چاہیں اس ٹائم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.